اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک نیا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، مرنے کے بعد کام آنے والا عمل۔ مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ پہلا، علم کی جس نے تعلیم دی اور اشاعت کی۔ دوسرا، اولاد صالح جسے چھوڑ کر مرا ہے۔ تیسرا، مصحف قرآن مجید جسے میراث میں چھوڑا۔ چوتھا، مسجد بنائی۔ پانچواں، مسافر کے لیے مکان بنا دیا۔ چھواں، لوگوں کے لیے نہر جاری کر دی۔ ساتواں، اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں صدقہ نکال دیا اور جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ معلم کے لیے رحمت کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک خدا اور فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے اور سمندر کی مچھلیاں لوگوں کی بھلائی سکھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں، جیسا کہ مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے، ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ پہلا، صدقہ جاریہ۔ دوسرا، علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو۔ تیسرا، اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہو۔ ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لیے آمد و رفت رکھتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک شہر آباد ہو جاتا ہے، اور وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ تمام زمین اس کے لیے استغفار پڑھتی رہتی ہے۔ قیامت کے روز حسرت ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کی ہوگی جسے دنیا میں طلب علم کا موقع ملا مگر اس نے طلب نہیں کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع نہ اٹھایا۔ 40,000 حج کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعے کے روز حدیث میں غور خوض کرتا ہے، گویا اس نے 70,000 غلام آزاد کیے اور گویا 1000 دینار خیرات کیے اور 40,000 حج کیے، اور وہ خدا کی رضامندی میں عفو میں رہتا ہے۔ طالب علم دین کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب کے لیے چلے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس پر سکینہ اطمینان اتارتا ہے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ گھیر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے مقرب قریب تر ہیں، اور جس کے عمل نے سستی کی تو اس کا نسبت اسے تیز رفتار نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم کی شان یہ ہے کہ جس شخص کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق یہ کہہ دے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کی مثال یہ ہے جسے آسمان میں ستارے
جن سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پتہ چلتا ہے، اور اگر ستارے مٹ جائیں تو راستے چلنے والے بھٹک جائیں گے۔ 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھایا جاتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی طالب علم دین کسی گاؤں میں سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے قبرستانوں میں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جام ملیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبادت گزار حوض کوثر سے گلاس لیں گے، لیکن اہل علم کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نفیس اپنے پیار ہاتھوں سے جام بھر بھر کے عنایت فرمائیں گے۔ طالب علم دین کے لیے سب درندے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص علم سیکھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو سوراخوں میں چونٹیاں، سمندروں میں مچھلیاں اور خشکی میں چرند پرند سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ طالب علم کی راہ میں موت شہادت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا علم کی طلب سے انتقال ہو گیا وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے، اور علم کی طلب میں جس کے قدم خاک آلودہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، اور اس کے دونوں فرشتوں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کی قبر جنت کے باغوں سے ایک باغ ہوتی ہے، اور اس کے پڑوسیوں کی 40 قبریں دائیں اور 40 قبریں بائیں اور 40 قبریں آگے اور 40 قبریں پیچھے روشن ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری انٹرسٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔